अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम पे सलाम के साथ मैं हूं अफजल यूबी। नाज़रीन, पाकिस्तान में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस कौन से हैं और इनकी अहमियत क्या है और किन लोगों से वसूल किए जाते हैं, इस पर आज हम गुफ्तगू करेंगे। और गुफ्तगू करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं ताहिर बशीर मुगल साहब। आप एडवोकेट हाई कोर्ट हैं और नायब सदर हैं पाकिस्तान टैक्स बार एसोसिएशन के। उनके साथ मौजूद हैं राना मोहम्मद आसफ साहब, आप एडवोकेट हाई कोर्ट हैं और इसी मेंबर हैं लाहौर टैक्स बार एसोसिएशन के। उनके साथ मौजूद हैं शेख अदिल साहब, आप एडवोकेट हाई कोर्ट हैं और फिनांस सेक्रेटरी हैं इंटरनेशनल लॉयर्स एसोसिएशन के। शेख अदिल साहब, सबसे पहले आपकी तरफ आऊँगा। ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस का जो तारीफ़ है, अगर इसको हम समझाना चाहें अपने अवाम को तो किस तरह समझाएंगे? क्योंकि इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब ही यही है कि आप उसको डायरेक्ट नहीं लेते, आप किसी के लाइक आप जो सेल टैक्स है वो हम जो सेल करता है चीज़ एंड कंज्यूमर पे करता है उसका, और जो इनकम टैक्स है वो हम डायरेक्ट पे करते हैं गवर्नमेंट के ख़जाने में। बेसिकली हमारे जो मुल्क में इस टाइम मामलात हैं, जो डायरेक्ट टैक्स है वो उसकी शरह अभी बहुत कम है। यानी कि अभी जो लास्ट सर्वे 2021 में हुआ था उसमें जो डायरेक्ट टैक्स की वो परसेंटेज आई थी मैक्सिमम 36% थी, और बाकी हम इनडायरेक्ट टैक्स से पूरा कर रहे थे। हालांकि FBR 44 बताता है जो टैक्स अदाफ है उसमें 44 इनकम टैक्स है जो इकट्ठा होता है। लेकिन वो अब जाके इन्होंने जो ये आपके एडवांस टैक्स के सूरत में जो ये इनकम टैक्स वसूल कर लेते हैं, विद होल्ड कर लेते हैं चीज़ों को, और ये एडवांस ले लेते हैं हमसे इनकम टैक्स, उसकी वजह से ये इसको 44 गिना जाता है। लेकिन जो एक था सर्वे के मुताबिक वो 36% थी जी। लेकिन बेसिकली हमें मेन हमारा इशू ये है कि हमें टैक्स जो हम कलेक्ट कर रहे हैं वो एडवांस टैक्स की सूरत में कलेक्ट कर लेते हैं ज़्यादा, और उसकी वजह से हमारा यानी कि जो परसेंटेज ये बताते हैं वो 44% बताते हैं। और सेकेंडली बाकी आप सेल टैक्स की बात करते हैं, सेल टैक्स या इनडायरेक्ट टैक्स जो हैं वो हमारे ज़्यादा हैं। इन टैक्स जो हमारा सारा दारोमदार है वो इनडायरेक्ट टैक्सेस पे है, जबकि जो आपका टैक्स पेयर होता है सर, वो जब उसकी हमने ग्रोथ कर दी है या उसको बढ़ाना है तो वो डायरेक्ट टैक्स के ज़रिए आता है। आप देखें हमारे मुल्क में सबसे बड़ा अलमिया, पहले भी हम इस बात पे जिक्र कर चुके हैं सर हम, कि ये है कि हम अपना टैक्स पेयर को बढ़ाते नहीं हैं, हम अपनी टैक्स पेयर हमारा बढ़ता नहीं है। शेख अदिल साहब, टैक्स का एक कंसेप्ट है जो अवाम में पाया जाता है। अवाम कहती है जो टैक्स पेयर हैं, टैक्स देते हैं, उससे हुकूमत चलती है। ऐसे ही है, वो टैक्स के पैसों से हम जो रिलीफ अदालतों में, इसमें एजुकेशन में मिलता है या हेल्थ में मिलता है, वो टैक्स पेयर के पैसे से मिलता है। वो टैक्स इनकम टैक्स डायरेक्ट टैक्स है या इनडायरेक्ट टैक्स है, जो अवाम का पैसा है या टैक्स पेयर का पैसा है, वो अवाम पे कौन सा लगता है? सर देखिए, अगर अवाम पे लगता होता पैसा तो आज हमारी हालत ये ना होती। हमारा सारा जो टैक्स का पैसा है ये शर्फिया ले जाते हैं। आप देखें उनको जो पेट्रोल है वो फ्री है, उनकी बिजली फ्री है। आप अगर वापडा में एक मुलाजम रह चुके हैं और आफ्टर डैट आप रिटायर हो चुके हैं तो फिर हम उसका कोई काम नहीं बनता कि वो वापडा से बिजली फ्री ले। लेकिन हमारे मुल्क में यही है कि अगर वो एक बार गवर्नमेंट की जॉब कर चुका है, वापडा में रह चुका है, तो उसको आफ्टर दी रिटायरमेंट भी तकरीबन 1000 यूनिट या 500 यूनिट जिस अहदे से वो रिटायर हो उस अहदे के हिसाब से मिलते हैं। इसी तरह पेट्रोल का हिसाब है, 500 लीटर पेट्रोल हमारे जज सबान को दे दिया जाता है। तो ये जो चीज़ें हमारा सारा जो मेरा मेन चीज़ मैं अपने नाज़रीन तक पहुंचाना चाह रहा था, जो टैक्स का पैसा है जिसको हम कहते हैं अवाम के ऊपर खर्च होगा, क्या वो टैक्स का पैसा अशराफी से लिया जाता है या अवाम से ही वसूल किया जाता है? तो ज़्यादातर जो रेवेन्यू आ रहा है ना सर, ये आपके जो पेशा अफराद दे रहे हैं, जो कारोबारी हैं, वो तो सिर्फ एडवांस टैक्स जो आपका इंपोर्ट पे वो ले लिया जाता है उनसे बहुत ज़्यादा देते हैं। बाकी जो मेन आपकी टैक्सेशन है वो आप देखें जो पेशा है उसका वो टैक्स कट के ही आपके पास आता है। यानी कि एक नॉर्मल इंसान, यानी कि शर्फिया की बात नहीं कर रहे, एक जो नॉर्मल जो पेशा इंसान है वो ज़्यादा टैक्स पे करता है बानिस्बत कारोबारी बंदे के। एक तो ये चीज़, और सेकेंडली दूसरी जो मैं बात कर रहा था वो यही कर रहा था कि हमारा पैसा अगर हमारे अपने मुल्क पे देखें आप, सबसे बड़ी बात ये है कि इन दिसंबर, ये जो पिछला दिसंबर 2023 का क्लोज किया गया है, इसमें 1 ट्रिलियन रुपीज़ ग्रॉस रेवेन्यू आपका गेन किया गया है। ठीक है, FBR क्लेम करता है जी हमें 1 ट्रिलियन रुपीज़, 1 ट्रिलियन यानी कि 1 खरब रुपया हमने एक महीने में जमा किया है। हमारी कैपेसिटी ये है। 30% ज़्यादा टारगेट, 30% ज़्यादा इकट्ठा किया, लेकिन वो इकट्ठा किया है इनकम टैक्स के माध्यम में या सेल टैक्स के माध्यम में, ये नहीं बताया। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस दोनों को मिला के किए गए। लेकिन सर कहने का मतलब ये है कि इतना टैक्स जमा होने के बावजूद हमारे जो मुल्क की माशी कंडीशन है, इवन कि हम अपनी किस्त तक पे नहीं कर पा रहे
IMF की। नहीं, वो तो शेख अदील साहब सबको पता है, अगर 9,500 का टैक्स टारगेट है, जिसमें से वो 7,500 तो आपके सूद के और कर्ज़ों की अदायगी में चले जाएंगे, बाकी जो वो दिफा पे लग जाएगा, तो पाकिस्तान के पास तो रेवेन्यू से कुछ भी नहीं बचता, वो अवाम पे किस तरह लगेगा। तो वही अर्ज़ कर रहा हूँ कि हमारा बेसिकली हमारा इंटरेस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट, हम बड़े हमने कर्जे जो लिए हुए हैं, अखराजात हमारे बहुत ज़्यादा हैं और शाही खर्ची जो हम करते हैं ज़्यादा, वो असल में गेम वो है। चलो राना आसफ साहब, अगर डायरेक्ट टैक्सेस की हम तारीफ़, जिस तरह अभी उन्होंने की है डायरेक्ट की टैक्सेस की तारीफ़, आप कैसे में इनकी अहमियत क्या है? जी यूबी साहब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अदील साहब ने अभी जो डेफिनेशन की है, मैं उसमें थोड़ा सा एडिशन करना चाह रहा हूँ, ऐड करना चाह रहा हूँ कि जो डायरेक्ट टैक्सीज है ना, वो एक बंदा जो इनकम अपनी कर रहा है, यानी उसने अपनी पॉकेट से पे करना है, ठीक है जी, अपनी कमाई से, अपनी जो इनकम है उससे जो पे करेगा वो डायरेक्ट टैक्सेस आएगा। वो हम कहते हैं इनकम टैक्स है, प्रॉपर्टी टैक्स है, जो हम अपनी पॉकेट से पे करेंगे, आगे से वसूल नहीं करेंगे, वो डायरेक्ट टैक्सेस है। और जो इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं वो कस्टम ड्यूटी है, आरडी है, हमारा सेल टैक्स है, फेडरल एक्साइज ड्यूटी है, ये क्योंकि कास्ट में ऐड कर लिए जाते हैं। मैं कोई चीज़ इंपोर्ट करता हूँ या मैन्युफैक्चरिंग करता हूँ तो उस पर जितने टैक्सेस मैं पे करूँगा वो मैं अपनी कास्ट में ऐड कर लूँगा और वसूल कर लूँगा। जी, कीमत में ऐड हो जाएंगी और अल्टीमेटली जो है ना वो एंड कंज्यूमर से वसूल किया जाएगा, जो सबसे एंड कंज्यूमर है, जिसने उसको कंज्यूम कर लेना है, उसकी फर्दर सेल नहीं है। यानी जो इनडायरेक्ट टैक्सेस के थ्रू जो है ना सबसे ज़्यादा टैक्सेस आवाम से लिया जाता है। तो जो अशराफिया पे टैक्स है वो डायरेक्ट टैक्सेस है, वो तो नॉमिनल सा है, हमारा 40% है, 30। अगर ये ग्रास बताते हैं, अगर उसको नेट में ले जाएं तो वो तो बहुत थोड़ा सा आ जाता है। जैसे अभी आप कह रहे थे कि 1 ट्रिलियन या 30% उन्होंने एक्सेस वसूल किया है, तो वो वसूली ग्रास बता रहे हैं। अगर जो उन्होंने रिफंड लोगों को वापस देने हैं वो नहीं दिए, वो दे देंगे तो वो माइनस में चला जाए बेशक। ये सिर्फ फिगर्स बताई जाती हैं, एक्चुअल चीज़ें नहीं होती। अगर एक्चुअल टैक्स कलेक्शन करें तो वो शराफिया से करें, जो टैक्स पेयर है। मैं पहले भी एक प्रोग्राम में जिक्र हुआ था, तो मैंने कहा जी जो टैक्स पेयर है ना उसको ये रिस्पेक्ट देंगे, उसको फैसिलिटेट करेंगे जो ऑलरेडी टैक्स पेयर हैं, तो नए टैक्स पेयर फिर आएंगे। ये हमारे टैक्स डिपार्टमेंट जो है वो पुराने टैक्स पेयर्स को ऑलरेडी जो टैक्स पे कर रहे हैं उनको फैसिलिटेट नहीं करते। अच्छा, हम सहूलियात की तरफ बाद में जाएंगे। राणा साहब, ये इनकम टैक्स में सबसे ज़्यादा फ्रॉड है डायरेक्ट टैक्सेस में या इनडायरेक्ट टैक्सेस में ज़्यादा फ्रॉड है? सर देखिए, फ्रॉड जो है ना वो इनडायरेक्ट टैक्सेस में ज़्यादा आता है, क्योंकि उसकी एडजस्टमेंट होती है, वो इस वजह से है। दूसरा, अगर देखा जाए इनडायरेक्ट टैक्सेस में चोरी ज़्यादा होती है। डायरेक्ट टैक्सेस में जो है ना वो अपनी इनकम कंसील करते हैं, वो शराफिया ने देना होता है। जो सैलरी पर्सन है उससे तो डायरेक्टली ले लिया जाता है, जो सैलरी पे कर रहा है, वो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ हैं या दूसरे हैं। जो बड़े लोग हैं ना वो ना तो आपको डायरेक्ट टैक्स देते हैं और ना इनडायरेक्ट टैक्स देते हैं। टैक्स चोरी है उसमें भी है ना। देखें कि मेरी जो एक्चुअल इनकम है वो मैं मंजर आम पे लेके नहीं आता। मैं जो पैसे कमा रहा हूँ एक्चुअल अपनी बिज़नेस से या उससे, वो मैं नहीं बताता, इसलिए उसमें भी चोरी मौजूद है, लेकिन उसमें थोड़ी है। इनडायरेक्ट टैक्स में ज़्यादा है, उसकी एडजस्टमेंट की वजह से। अगर उसकी एडजस्टमेंट ख़त्म कर दें, उसको फाइनल पे ले जाएं, तो उस पर भी टैक्स चोरी बहुत कम हो जाएगी। हमारे जो वेल्थ स्टेटमेंट हम देते हैं गोशवारे के साथ, इनकम पे अपनी को देते हैं, आप समझते हैं जितने टैक्स पेयर है वो मनोन वो दुरुस्त होती है? क्योंकि मैं तो आप वकील ही उनसे पूछ रहे होते हैं, टैक्स प्रैक्टिशनर भी पूछ रहे होते हैं, जनाब कोई प्रॉपर्टी है तो बता दें। वो जब वो पकड़े जाते जब कहते हैं यार मुझे याद नहीं रही थी ये ऐड करवानी। लेकिन देखिए, अब छुपाने वाली बात कोई नहीं है, क्योंकि जो भी प्रॉपर्टी परचेज़ करेगा उस पर उसने 236 की देना है टैक्स। जो एडवांस टैक्स है 3% है, और जो बंदा सेल कर रहा है उसने अगर विद इन 3 ईयर की है, बल्कि अब तो उन्होंने वो टाइम पीरियड ख़त्म कर दिया कि जो भी बंदा सेल करेगा वो 236C एडवांस टैक्स 3% जमा करवाएगा। तो जब एडवांस टैक्स जमा हो जाएगा तो CPR नंबर लग जाता है और वो ID कार्ड पे लगता है, वो कंसील नहीं कर सकता। उसमें सिर्फ ये होता है, इतनी कंसीलमेंट है कि हमारी एक्चुअल जो परचेज़ है वो 5 करोड़ की है, तो FBR का रेट 3 करोड़ है। बाद जगह FBR का रेट 5 करोड़ है, एक्चुअल 2 करोड़ है।
ڈفرینشیل جو اماؤنٹس ہیں نا وہ ساری انکم ٹیکس کی ہماری شرح کیا ہے پاکستان میں ویسے؟ جس طرح ہم سیل ٹیکس کی کہتے ہیں 19% ہے یا 18% ہے، انکم ٹیکس کی شرح ہے 30% ہے، 35% ہے، 25%؟ اس میں سلیب ریٹ آتے ہیں مختلف، اس کو سلیب ریٹ کہا جاتا ہے کہ اگر دیکھیں کہ میری انکم 6 لاکھ ہے تو 6 لاکھ پہ ٹیکس کوئی نہیں ہے، 6 سے 8 ہے تو اس پہ 5% ہے، 8 سے 12 ہیں تو اس پہ 10% ہے، اس طرح مختلف ریٹ جا رہے ہیں، اور الٹیمیٹلی 40 لاکھ تک جو ہے نا وہ 30% جائے گا، 40 سے اوپر جتنی بھی انکم ہوگی اس پہ 35% ہے، یعنی اگر ایوریج دیکھیں تو وہ تقریباً 20 سے 25۔ کارپوریٹ سیکٹر تک دیکھتے ہیں 35 چلی جاتی ہے۔ نہیں، کارپوریٹ سیکٹر جو ہے نا پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنیز اس میں 29% ہے، لیکن اس میں جو ایگزمپشن ہے وہ بالکل زیرو ہے کہ اگر وہ کمپنی 1 روپے انکم بھی کمائے گی تو وہ 29% پے کرے گا۔ اس میں ڈبل ٹیکسیشن اس طرح سے آ جاتی ہے کہ ایک تو ڈبل ٹیکسیشن ہے میرے پوائنٹ آف ویو سے، ایک دفعہ تو کمپنی پے کرے گی کہ 29% کمپنی نے پے کر دیا، اب جو پرافٹ آ گیا اس کا ڈیویڈنڈ ڈویژن ہونی ہے، ڈائریکٹرز یا اس کے شیئر ہولڈر جو ہیں جب ان کو دیا جائے گا تو اس وقت بھی 15% ڈیڈکشن ہوگی، وہ تو 44 پہ چلی جاتی ہے ایکچوئل اگر دیکھا جائے وہ 44 پہ چلی جاتی ہے۔ اچھا طاہر بشیر صاحب، ڈائریکٹ ٹیکس جو جال ہے پاکستان میں، آپ اس کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے بہت شکریہ افضل ایوبی صاحب کہ آج آپ نے ٹیکس اور عوام پروگرام میں ہمیں مدعو کیا، اور بہت اچھی ڈبیٹ آج آپ نے جو ہمارا ٹاپک ہے ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ ٹیکسز کے حوالے سے، تو اس میں یہ ہے کہ ڈائریکٹ ٹیکس جو ہے یہ ایک ایسا ٹیکس ہوتا ہے کہ جو سامنے دکھتا ہے، پے کرنے والے کو تھوڑا اس میں تکلیف ہوتی ہے کیونکہ اپنی کمائی سے ٹیکس جب وہ پے کرتا ہے، ہاں محنت کی کمائی سے، محنت کی کمائی سے فرض کریں ایک بندہ سیلری اپنی جو ہے وہ وڈرا کر رہا ہے، اس کے اوپر جو ہے وہ ٹیکس جو ہے وہ اس کو پے کرنا پڑتا ہے۔ اسی طرح جو ہے براہ راست اگر کوئی بزنس مین ہے، تاجر ہے، انڈیویجول ہے، تو وہ جب ڈائریکٹ ٹیکس پے کرتا ہے تو اس میں اس کو زیادہ فیل ہوتا ہے ایز کمپیئر ٹو انڈائریکٹ ٹیکس۔ انڈائریکٹ ٹیکس جو ہے وہ یہ ایک ایسی میٹھی گولی ہے کہ جو آپ کو کھاتے تو آپ ہیں لیکن وہ فیل نہیں اتنا ہوتا جتنا آپ کو ڈائریکٹ ٹیکس جو ہے وہ پے کرتے ہوئے جو ہے وہ آپ فیل کرتے ہیں۔ اس میں ضرورت زندگی آ جاتی ہے، جیسا کہ ہم کسی ہوٹل یا ریسٹورنٹ پہ جاتے ہیں، جیسے کھانا کھاتے ہیں، تو اس میں سپوز کریں آپ کا جو ہے وہ اگر پیزے کا ایک بل جو ہے وہ 4000 جو ہوا پے کرنا ہے آپ نے، تو وہ آپ ہوٹل یا ریسٹورنٹ میں بڑی آسانی سے پے کر دیتے ہیں، لیکن آپ کو اس چیز کا اندازہ نہیں ہوتا کہ اس میں جو ہے وہ کتنا ٹیکس جو ہے وہ انڈائریکٹ جو ہے وہ آپ سے انہوں نے چارج کر لیا ہے۔ جی جی، تو یہ جو چیز ہے انڈائریکٹ ٹیکس، اس میں ہم جو ہے وہ بڑی خوشی سے پے کر رہے ہوتے ہیں۔ جو ڈائریکٹ ٹیکسز ہیں اس میں آگے تھوڑا سا لوگ جو ہے نا وہ فیل کرتے ہیں کہ ہمیں جو ہے نا یہ کوئی ایک برڈن ہے اور وہ ایک دکھتا ہے بندے کو پے کرتے ہو۔ ایک تو یہ بھی ہے نا، دوسرا جتنی بھی صبح سے لے کے شام تک جتنی بھی چیزیں ہم استعمال کرتے ہیں وہ ان پہ صابن ہوگی یا کچھ پانی ہو گیا جس پہ بالکل ایسے ہی ہے، اس میں جیسے ہم سیل ٹیکس کہتے ہیں وہ بھی ہمارا انڈائریکٹ میں آیا ہے۔ اسی طرح جیسے جو ہے وہ ابھی ہم یہ جو بات کر رہے ہیں کہ کوئی بھی سروسز ہیں وہ دے رہے ہوتے ہیں، اس پہ جو بریک کا کہا جا رہا ہے، بریک سے پہلے آپ کی طرف ایک سوال چھوڑ رہا ہوں۔ جس طرح آپ کی کیا تکلیف ہوتی ہے انکم ٹیکس ادا کرتے ہوئے، ہمارے جو 76 سال میں جو کلچر ڈیولپ ہوا ہے انکم ٹیکس کا ہوا ہے یا سیل ٹیکس کا کلچر ڈیولپ ہوا ہے، اس پر آپ کیا کہیں گے؟ لیکن بریک سے بعد ناظرین چھوٹا سا کمرشل بریک، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین۔ جی طاہر صاحب، اس میں سر یہ ہے کہ اس وقت ہمارا یہ جو ایک فائلر اور نان فائلر کا ایڈوانٹیج گورنمنٹ نے دے کے، تو بہت سارے لوگ اس سسٹم میں نیٹ ورک میں ٹیکس نیٹ ورک کا حصہ بنے ہیں۔ اس میں میرا خیال ہے لاسٹ جو دسمبر میں فائلر کا جو تھا 5.3 ملین اس وقت لوگ پاکستان میں جو ہے وہ ٹیکس پیئر ہیں انکم ٹیکس میں، ایز کمپیئر ٹو انکم ٹیکس۔ اگر ہم سیل ٹیکس کی بات کریں تو اس میں ہر وہ بندہ کوشش کرتا ہے کہ میں سیل ٹیکس کے دائرے میں نہ آؤں۔ 2 لاکھ بندے سیل ٹیکس میں پورے پاکستان میں، جی جی، لیکن یہاں پر انکم ٹیکس میں جو ہے یہ ایک لوگوں کے اندر کوئی زبردستی مجبوراً کہہ لیں، لیکن انکم ٹیکس پیئر کی جو ہے وہ ریشو میں کافی حد تک اضافہ ہوا ہے پچھلے چند سالوں میں۔ جی جی، تو اس میں ہمیں سب جتنے بھی بزنس مین ہیں ان کو یہ کوشش کرنی چاہیے
कंसल्टेंट हैं उनको भी ये लोगों को अवेयरनेस देनी चाहिए कि अगर हम चाहते हैं कि ये मुल्क हमारा तरक्की करे तो उतनी देर तक हमारा किसी भी मुल्क की मैशियत बेहतर नहीं हो सकती। हम नहीं समझते, आप नहीं समझते। देखे जिस तरह ये आपने कहा होटल में एक बंदा खाना खा के चला गया, उसको नहीं पता कितना टैक्स मैंने दिया है, अगर उसको पता चल जाए मैं ये इतना मुझसे टैक्स वसूल किया जा रहा है तो वो फड्डा डाल देगा, ये मैं क्यों दूँ। ऐसे भी होता है ना, ये कल्चर है हमारा। हम गाड़ी खरीदने जाते हैं, 80 लाख की गाड़ी है, तो वो 80 लाख देने के लिए तैयार हो जाएगा, जब उसको बताया जाएगा इसमें 5 लाख टैक्स भी है, तो वो बिल्कुल यार 5 लाख बच जाए, वो 5 लाख बचाएं यार, किसी तरह रिश्वत दे दें वो बचाएं। ऐसे ही कल्चर डेवलप हो चुका है। और इसी तरह प्रॉपर्टी में भी है कि यूपी साहब हम जब कोई प्रॉपर्टी परचेज करते हैं ना, वो बेशक हम जो है वो 2 से 3 करोड़ रुपया उस घर का पे कर दें, लेकिन अगर 1% पहले जैसे था, अब 3% जो है वो 236C और के वो जब पे करने की बारी आती है फिर तकलीफ होती है, जो कि ये ठीक नहीं है। हमें इस कल्चर को डेवलप करना चाहिए। हम जिस तरह बाकी मुल्कों की मिसालें देते हैं कि जी वहाँ पे ये 65% लोग टैक्स दे के खुश होते हैं, अगर आप कनाडा या बाकी दूसरे ममालिक हैं, लेकिन वो सहूलियात है ना, सहूलियात है, बस फर्क सिर्फ ये है हुकूमत करती है वो वहाँ पूरा होता है, वो पूरा होता है। यहाँ पे अगर हम देखें तो फिर हमें हर चीज़ खुद, अगर कोई मेडिकल है तो हमने पे करना, बच्चों की एजुकेशन है तो उसके ऊपर बहुत ज़्यादा एक्सपेंस होता है, जो कि गवर्नमेंट की तरफ से हमें कोई वो फैसिलिटीज़ नहीं दी जाती जो बाहर के ममालिक में दी जाती हैं। तो लिहाजा गवर्नमेंट को ये भी सोचना चाहिए कि अगर हम टैक्स यहाँ पे जनरेट कर रहे हैं, लोग पे कर रहे हैं, तो उसके मुताबिक जो है। अच्छा, इनकम टैक्स जो डायरेक्ट टैक्स है जिसको हम इनकम टैक्स, इसकी कितनी किस्में हैं वैसे? इसमें सर ये है कि मुख्तलिफ किस्में हैं, जैसे कि हम कहते हैं कि सैलरी है जी, तो ये डायरेक्ट टैक्स में आती है। इसी तरह जो है वो कैपिटल गेन है, वो भी डायरेक्ट टैक्स है। फिर इसी तरह इसी तरह टैक्स हाउस रेंट में, अदर सोर्सेज हैं, ये सारे जो हैं ये कारपोरेट सेक्टर ये सारा जो है डायरेक्ट टैक्स में जो है ना वो फॉल करता है। अच्छा, ये जो इनकम टैक्स जो हम लेते हैं, जिस तरह आप कहना तकलीफ होती है सबको ज़्यादा, किसी मुल्क की तरक्की का जो इंसार होता है उस पर ज़्यादा फोकस इनकम टैक्स पे होता है या सेल टैक्स पे होता है? मैं फिर वही बात कि हर मुल्क में यही है कि हमारी कोशिश ये है कि हम सेल टैक्स, दूसरे मुल्कों में आप देखे होंगे, कवानीन पढ़े होंगे, वहाँ ज़्यादा इंसार इनकम टैक्स पे किया जाता है या इनडायरेक्ट टैक्सेस पे किया जाता है? इनडायरेक्ट टैक्सेस पे। इनडायरेक्ट टैक्सेस जो है वहाँ पर जो है वो रेवेन्यू ज़्यादा जनरेट होता है, वहाँ ज़्यादा जनरेट। राना आसफ साहब आपकी तरफ आ रहा हूँ, जिस तरह दुबई है वहाँ वैट चलता है जिसको सेल टैक्स कहते हैं, और जो कॉर्पोरेट टैक्स जो कहते हैं हम, जिसको इनकम टैक्स कहते हैं, वहाँ 9% है, और वो सेल टैक्स जिसको हम वैट कहते हैं वो 5% है। हमारा यहाँ 18% है। इसके अलावा दूसरे जितने भी टैक्स डाले जाएंगे बढ़ते जाएंगे। इनकम टैक्स जिस तरह आप कह रहे हैं 35% तक जाता है। तो ये जो शरह है, इसको क्या वजूहात है जिनको हम दुरुस्त नहीं कर पा रहे? इनकी अगर डेफिनेशन हम थोड़ी सी करें तो जितने भी टैक्स इनकम टैक्स में वसूल किए जाते हैं, आप समझते हैं वो हम नहीं कर पा रहे जो करना चाहिए था? यूपी साहब देखें, जो वैट है ना, मैं पहले भी कई दफ़ा कहीं भी जिक्र हो तो यही कहते हैं कि सेल टैक्स जो है ना वो इंडायरेक्ट टैक्स है, उसकी एडजस्टमेंट जो है ना वो ख़त्म कर दें। वो 18 से 24 भी ले गए हैं, उसकी कलेक्शन 2 से 3% है जब नेट कलेक्शन ना, क्योंकि वो 18 से 24 है, वो हर स्टेज पे एडजस्ट होता जाता है। तो उसमें वैल्यू एडिशन जो चीज़ है ना वो ऐड हो गए तो हमारा जो खजाने में आता है वो 4-5% ही है। तो इनको चाहिए कि वो वैट टैक्स लगाएं, जो फिक्स टैक्स हम कह रहे हैं, कि हर बिजनेसमैन को कहें कि जो बंदा इनपुट ख़त्म कर दें, करप्शन ख़त्म हो जाएगी, इनपुट के जो फ्रॉड फेक इनवाइसेस का पीछे चला था वो ख़त्म हो जाएगा, अभी भी चल रहा है लेकिन वो ख़त्म हो जाएगा। ये इसको सिंगल डिजिट पे ले आए ना, यानी 10 से नीचे रख लें जहाँ भी एडजस्ट हो, तो कलेक्शन बहुत ज़्यादा हो जाएगी इसकी इनडायरेक्ट टैक्स की। और देखिए कि जो सबसे पुराना टैक्स है ना वो डायरेक्ट टैक्स है। सारे जो हमारे वर्ल्ड लेवल पे हैं वो ज़्यादा डिपेंड करते हैं डायरेक्ट टैक्सेस पे, क्योंकि डायरेक्ट टैक्सेस का बोझ आवाम पे नहीं जाता, वो जिसका इनकम है उसने पे करना है। फलासफा तो टैक्स का वैसे ऐसा ही है ना, अमीरों से टैक्स लेकर गरीबों पर लगाया जाएगा, हुकूमत उसमें वो बनती है, वो चलाती है, जिसको टैक्स को गरीबों पर खर्च करती है। लेकिन हमारा तो कंसेप्ट थोड़ा सा उल्टा नहीं है? उल्टा है। देखिए ये जो इनडायरेक्ट टैक्स है ना वो गरीबों से वसूल किया जाता है, वो गरीबों से ज़्यादा वसूल होता है, एंड कंज्यूमर से वसूल होता है। महंगाई की वजह भी यही है, महंगाई की वजह भी यही है। डायरेक्ट टैक्सेस में फोकस ज़्यादा करें, डायरेक्ट टैक्सेस लें, वो मैंने पे करना है तो अपनी पॉकेट से करना है। राणा साहब, डायरेक्ट टैक्स जिसको हम बात करते हैं, FBR का 33,000 से ज़्यादा का अमला है
ڈپارٹمنٹ میں جو لوگ کام کر رہے ہیں ٹیکس وصولی کو جو یقینی بنا رہے ہیں۔ سیل ٹیکس جو ہے سب سے زیادہ جس کی شرح ٹیکس ادا میں 56 ہے، یعنی 56% ہے، اور ڈائریکٹ ٹیکسز کی 44 ہے۔ تو اس میں چند افسران ہیں، 100 لگا لیں، 200 لگا، 500 لگا لیں، 500 بندے صرف پورے پاکستان میں سیل ٹیکس وصول کر رہے ہیں، اور جو انکم ٹیکس کا 30,000 سے زیادہ عملہ ہے۔ پھر کیا وجوہات ہیں کہ ان افسران میں وہ اہلیت نہیں ہے، یا سیل ٹیکس کا افسران میں زیادہ اہلیت ہے، یا ان کے ود ہولڈنگ زیادہ ہے سیل ٹیکس کے؟ سیل ٹیکس میں ود ہولڈنگ جو ہے نا وہ کم ہے، وہ تو ہے ہی نہیں ہے، اس کی ایڈجسٹمنٹ ٹیکس پیئر پہ ڈیپینڈ کرتی ہے کہ وہ پرچیز کرتا ہے، اور جب اس کو سپلائی کرتا ہے تو جو اس نے پرچیز پہ دیا ہوتا ہے اس کی ایڈجسٹمنٹ ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور جو ڈائریکٹ ٹیکس ہے انکم ٹیکس، اس کی ود ہولڈنگ، اس کی کلیکشن جو ہے نا وہ 99% ود ہولڈنگ کے تھرو ہو رہی ہے، سیل ٹیکس کی ود ڈائریکٹ ٹیکس کی ڈائریکٹ ٹیکس زیادہ ود ہولڈنگ ہو رہا ہے، زیادہ ود ہولڈ ہو رہا ہے۔ اور جو انڈائریکٹ ٹیکس ہے نا سیل ٹیکس، وہ تو ایک دفعہ پے ہو گیا اور دوبارہ ہر ریٹرن کے ساتھ آٹو ہی اس کی فائلنگ ہوتی جاتی ہے۔ لیکن جو ڈائریکٹ ٹیکس ہے انکم ٹیکس ہے وہ سال کے بعد ریٹرنز فائل ہوتی ہیں، اس وجہ سے اس کی کلیکشن کم ہے۔ تو جو سیل ٹیکس ہے وہ منتھلی بیسس پہ ہے، اور سیلف اسیسمنٹ اسکیم کے تحت پے ہوتا ہے۔ ہر جو رجسٹرڈ سیل ٹیکس میں پرسن ہے وہ اپنی ریٹرن کے ساتھ اس کو پے کر دے گا، جو اس نے ان پٹ لیا ہے اس کو ایڈجسٹ کر لے گا، جو اس کا آؤٹ پٹ ہے بیلنس اگر اس کا پیبل آ رہا ہے، آؤٹ پٹ زیادہ ہے تو وہ اس کو پے کر دے گا۔ ٹھیک ہے۔ اگر سیل ٹیکس کی اگر ہم ڈیفینیشن میں جیسا جاتے ہیں، اس میں کون کون سے ٹیکس سیل ٹیکس وصول کیے جاتے ہیں؟ مثلا سیل ٹیکس ہو گیا، دوسرا ایکسائز ہو گیا، دوسرا ہو گیا کوئی بھی سیلز پہ ٹیکس ہے، اس میں سروسز ہم پرووائڈ کر رہے ہیں اس پہ ٹیکس ہے، ہماری گڈس سیل ہو رہی ہیں ان پہ ٹیکس ہے، کچھ ہماری ایسی چیزیں ہیں جو فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی ان پہ ہوتی ہے۔ ایکسائز میں جیسے ٹوبیکو ہے، ہماری کاسمیٹکس کی کوئی چیزیں تھیں، اور 3rd شیڈیول میں ایسی چیزیں ہیں جن پہ ایکسائز ڈیوٹی پے ہوتی ہے، فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی۔ اگر فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی پے ہو رہی ہے تو وہاں پہ سیل ٹیکس نہیں ہے، جہاں پہ سیل ٹیکس ہے وہاں پہ فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی نہیں ہے، دونوں میں سے ایک پے ہونا ہے، جو بھی پے ہو جائے۔ تو ابھی جو کلیکشن اس کی تھوڑے بندے کر رہے ہیں وہ یہی ہے کہ یہ سیلف اسیسمنٹ اسکیم ہے، ٹھیک ہے۔ سیلف اسیسمنٹ اسکیم میں ہی ریٹرن کے ساتھ ہی جو ٹیکس جانا ہے وہ چلا جانا ہے، اور اس کے بعد سال کے بعد آڈٹ ہے، 2 سال میں، 4 سال میں، 5 میں ہو تو تب جا کے پتہ چلنا ہے کہ اس نے پے کیا کہ نہیں کیا۔ یہ پی او ایس جو حکومت نے FBR نے سسٹم لگایا ہے، پوائنٹ آف سیلز، یہ بھی سیل ٹیکس کی ڈیفینیشن میں آتا ہے؟ جی بالکل، پوائنٹ آف سیل جو ہے نا وہ اسی لیے لگایا گیا ہے کہ جو بھی بندہ اس کو سیل کرے، ایک تو ریئل ٹائم ویریفیکیشن ہے نا کہ گورنمنٹ کے پاس FBR کے پاس اس کا ڈیٹا فوری چلا جائے۔ لیکن دیکھیں پی او ایس جو ہے نا اگر دیکھا جائے تو ریونیو لاس ہو رہا ہے۔ کچھ ایسے بھی لوگ ہیں، ٹیکس پیئر ہیں، ایسے بھی پوائنٹ ہیں جہاں پی او ایس کی ضرورت نہیں تھی، انہوں نے کہا لگا لیں، انہوں نے لگا لیا، ان کا 3% جو فردر ٹیکس وہ کلیکٹ کر کے جمع کرواتے تھے، یہاں کلیکشن کا تو نہیں، اپنی پاکٹ سے ہی کروانا ہے، جو ریٹرن کے ساتھ ہر مہینے ڈپازٹ ہو جاتا تھا اب وہ نہیں ہو رہا۔ یعنی اگر پی او ایس کا دائرہ کار کو بڑھایا جائے تو آپ سمجھتے ہیں یہ پاکستان میں ویسے جو ٹیکس ٹارگیٹ ہے تو ویسے پورے ہو سکتے ہیں؟ آپ سمجھتے جس طرح دبئی میں ویٹ جس طرح چلتا ہے اس طرح بالکل ان پٹ کی ایڈجسٹمنٹ ختم کریں تو پھر پی او ایس ہے، اور اسی پی او ایس کے تھرو ڈائریکٹ ٹیکسز کا بھی موازنہ ہو جائے گا، اس کی بھی کلیکشن آ جائے گی، FBR کے پاس آلریڈی ڈیٹا چلا جائے گا کہ اس بندے نے اتنی سیل کی ہے، تو وہ اس کی انکم کا وہاں سے موازنہ کر کے اس کو دیکھ کے تو اس پہ ٹیکس لگ جائے گا۔ ہاں جی ٹیکس لگ جائے گا۔ شیخ عادل صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں اگر سیل ٹیکس یا انکم ٹیکس اس کو کلچر کو فروغ دینا ہو تو کس طرح ممکن ہے؟ ایک اور اس سے زیادہ ایک چیز آپ کو بتاؤں گا کہ جیسے پوری دنیا میں نا جی اور یہ ڈائریکٹ ٹیکسز بھی لیے جاتے ہیں، لائک کا ہمارے ملک میں بھی یہ جو اب ٹریفک کے چلان وغیرہ ہوتے ہیں یہ بھی ڈائریکٹ ٹیکسز میں آتے ہیں نا، ٹھیک ہے۔ اب اس کی پہلے بہت کم تھی، 200 روپے، 400 روپے، 500، اب انہوں نے ریٹ بڑھائے ہیں۔ لیکن اگر جیسے اب دبئی ہے، دبئی میں اگر آپ صرف ایک گاڑی نان پارکنگ ایریا میں کھڑی کر دیتے ہو بے شک 1 منٹ کے لیے، تو اس کا 1000 سے اوپر کا 1000 درہم سے اوپر کا چلان ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو اس لیے وہ لوگوں کو فالو کر دیں گے ڈر کے مارے بھی کہ یہ ہمیں پڑ جائے گا 1000 درہم پڑ جائے۔ یہ جتنے بھی چالان ہوتے ہیں گاڑیوں کے آپ سمجھتے ہیں سارے یہ حکومتی خزانے میں ٹیکس کی صورت میں جمع ہوتے ہیں، ڈائریکٹ ٹیکس کی صورت میں؟ تو یہ دیکھیں نا، اگر ہم اس کو اپنے اسی کو ہی سیدھا کر لیں چیزوں کو
جیسے ابھی اب انہوں نے ریٹ بڑھائے ہیں یا یہ ٹیکسز جمع ہو رہے ہیں، یہ ڈائریکٹ ٹیکسز ہیں سر، آپ دیکھیں حکومت کے کھاتے میں آپ یہ ٹیکس بڑھائے ہیں تو اسی لیے تو ٹیکس اہداف پورے ہو رہے ہیں، اس لیے تو کہہ رہا ہوں 30% زیادہ ہم نے اکٹھا کر لیا ہے۔ جو پرانے ٹیکس ریٹ ہوتے تو کیونکہ بزنس ایکٹیویٹی اتنی ہے نہیں ہے جس سے وہ ٹیکس وصول کیا جائے۔ میں سر یہی عرض کر رہا ہوں نا کہ لیکن ہم نے اس کو کیا تو ہے، لیکن اس پہ عمل درآمد ابھی بھی پوری طرح نہیں ہو رہا۔ لائک آپ کو پتہ ہی ہے کہ چھوڑ دیا جاتا ہے یا کہ فون کروا دیے جاتے ہیں، لیکن اگر اس کو پراپرلی ہم اس ٹیکس کو کلیکٹ کر لیں تو ہماری کلیکشن بہت زیادہ ہو سکتی ہے۔ اسی طرح سیل ٹیکس کی آپ نے بات کی، سیل ٹیکس میں جیسے ابھی ران صاحب نے کہا کہ اگر اس کی ایڈجسٹمنٹ ختم کر دی جائے، اس کو جیسے ویٹ ہے دبئی میں ہے سیل ٹیکس 9% ہے، لیکن اس کی کیونکہ ایڈجسٹمنٹ نہیں ہے تو وہ ریونیو آپ کا کہیں سے کہیں پہنچ سکتا ہے۔ اسی طرح پاکستان میں بھی اگر یہ ویٹ سسٹم میں یعنی کہ سیل ٹیکس میں اگر یہ تجربہ بھی ہوا ہے ویسے شیخ عدیل صاحب، پنجاب ریونیو اتھارٹی ہے جو اس نے جب کووڈ آیا پاکستان میں، ان کے جو 16% ریٹ تھے انہیں 25 سروسز پہ 5% کر دیے تھے وہ، اور وہ ٹارگٹ سے بھی زیادہ اچیو ہو گیا تھا۔ تو وہی نا سر، دیکھیں یہی ہم لوگ تو کافی عرصے سے یہی کہہ رہے ہیں کہ اس کو سیل ٹیکس کو اگر آپ نے فیئر بنانا ہے تو اس کا ریٹ کم کر کے اس کی ایڈجسٹمنٹ ختم کر دیں، تاکہ یہ جو روزانہ نیم کھلے ہوتے ہیں کھاتے کہ جناب صاحب یہ انوائس فیک ہے یا فلائنگ ہے، تو وہی ختم ہو جائے گا۔ ریفنڈ کا بھی آپ کا سسٹم ختم ہو جائے گا، نہ آپ کو ریفنڈ دینے پڑیں گے، نہ آپ کو ایڈجسٹمنٹ دینی پڑے گی۔ شیخ عدیل صاحب، ایک اگر ہم پورے ٹیکس ٹارگٹ جس طرح پچھلے سال جو ٹارگٹ تھا 7150 ارب روپے حکومت نے اکٹھے کیے ٹیکس کی مد میں، لیکن اس میں اگر ہم پورے ٹیکس کا ہدف دیکھیں تو آدھا ٹیکس تو سرکاری اداروں سے آ جاتا ہے۔ 190 ریاستی جو ادارے ہیں جو اکٹھا کر کے دیتے ہیں یا جن طرف سے آتا ہے یا سیلری پرسن ہے، باقی جو آدھا حصہ ہے وہ عوام سے یعنی کہ بزنس مین سے، صنعت کار سے، تاجر سے، عوام سے وصول کیا جاتا ہے، آدھا ٹیکس تقریباً بنتا ہے۔ تو یہ جو اگر ہم اس کو آدھے کو نکال دیں تو آدھے پورے 24 کروڑ عوام پہ، تو پھر تو ٹیکس نہ ہونے کے برابر ہے۔ لیکن بریک سے بعد آپ سے جواب لیتا ہوں ناظرین، چھوٹا سا کمرشل بریک ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین۔ جی شیخ عدیل صاحب، سر میں آپ کو ایک چیز بتاؤں، اس میں یہ ہے کہ ہمارے بہت سے شعبے ایسے ہیں جن پہ ابھی ٹیکس کی شرح ان کا جو کنٹریبیوشن ہے نا ٹیکس میں وہ بہت کم ہے۔ جیسے زراعت ہے، زراعت کی ہمارے ہاں ابھی بھی یعنی کہ پورے پاکستان سے 2 ارب ٹیکس زراعت کے ذریعے انکم ٹیکس کی صورت میں اکٹھا ہوتا ہے، اور سیلری پرسن 4 ارب ٹیکس آ جاتا ہے ادھر سے۔ سر میں وہی بتا، صرف 0.6%، کین یو بلیو اٹ کہ ہمارے زراعت کا شعبہ ویسے کنٹریبیوشن اس کی ہے لیکن جو ٹیکس میں کنٹریبیوشن 0.6% ہے۔ تو اس یعنی کہ ہم بہت سے شعبے ایسے ہیں جن پہ ہم ابھی ٹیکس لگا کے اس سے ارننگ کر سکتے ہیں۔ ہمارے پاس جو ہے ٹیکس کے لیے بہت ساری چیزیں ہیں جس کو ہم لاگو کر کے تو ٹیکس کلیکٹ کرنا ہمارے لیے کوئی ایشو نہیں ہے، لیکن مین چیز یہ ہے کہ اگر ہم ٹیکس کلیکٹ کرتے ہیں تو اس کو ہم عوام کی خدمت میں لگائیں بھی۔ لائک پوری دنیا میں ٹیکس لوگ کیوں خوشی سے دیتے ہیں؟ ان کو پتہ ہمارا پیسہ ضائع نہیں جائے گا، ہمارے اوپر لگے گا۔ اگر کوئی ٹیکس پیئر حکومت سے پوچھے میرا ٹیکس میں نے اتنے سال میں دیا ہے، وہ میرا ٹیکس کہاں لگا ہے، تو اس کو جواب بھی دیا جاتا ہے۔ اصل میں بات یہ ہے، اس کو جواب دیا جاتا ہے یہ آپ کا ٹیکس کا پیسہ یہاں خرچ ہوا ہے۔ ہم اب بجلی اپنی خود پیدا کر رہے ہیں سولر لگا کے، ہم اپنا پانی ہمارا بور کے ذریعے اب آنا شروع ہو گیا ہے کیونکہ ہماری لائنیں اتنی پرانی ہو چکی ہیں سیوریج کی وجہ سے۔ تو سر بات یہ کہ اگر ہم نے عوام نے سارا کچھ خود ہی کرنا ہے تو پھر حکومت ہم سے عوام کیوں ٹیکس دے؟ تو یہی ریزن ہے، عوام کے دماغ میں جو ریزن ہے ٹیکس نہ دینے کی وہ صرف یہی ہے کہ یار ہم تو خود سارا کچھ پے کر رہے ہیں تو ہم حکومت کو کیوں ٹیکس دیں؟ اگر حکومت سہولیات دے پھر عوام جو وہ تو آپ صحیح کہہ رہے ہیں، لیکن عوام جو کہتی ہے ملک اتنا قرضہ $200 ارب کا مقروض ہو گیا، تو پھر حکومت کو مجبور قرضہ تو لینا پڑتا ہے جب ٹیکس عوام نہیں دیتی، یہ بھی تو ہے نا۔ سر میں وہی عرض کر رہا ہوں، اگر عوام دیکھیں عوام ٹیکس دینا چاہتی ہے، یہ نہیں کہیں بھی ہے کہ عوام سے تو ویسے بھی ٹیکس لیا تو جا رہا ہے، ٹیٹ فور ٹیٹ، انڈائریکٹ ٹیکسز میں اور بھی یعنی کہ ڈائریکٹ ٹیکسز میں بھی جمع ہو رہا ہے، لیکن جب تک عوام کا اعتماد بحال نہیں کیا جائے گا کہ عوام کا پیسہ عوام کے اوپر لگتا ہے۔ آپ جو کہنا چاہ رہے ہیں جو بچہ پیدا ہوتا ہے اس کے پیمپر سے لے کر مرنے والے کے کفن تک تو وہ انڈائریکٹ ٹیکس عوام سے بندے سے وصول کیے جاتے ہیں، ساری زندگی مرنے کفن تک بھی وہ ٹیکس ادا کر کے جاتا ہے، لیکن اس کو دیا کیا جاتا ہے؟ میں یہی عرض کر رہا ہوں کہ دیکھیں جب تک حکومت اپنا رویہ چینج نہیں کرے گی اور یہ لوگوں کو محسوس ہوگا کہ حکومت ہمارے لیے کام کر رہی ہے تو پھر عوام ٹیکس دے گی، کیونکہ عوام ٹیکس دینا چاہتی ہے۔
عوام یہ نہیں چاہ رہی کہ ٹیکس نہ دے، لیکن عوام یہ کہتی ہے کہ ہمارے اوپر کیا لگا رہے ہیں یہ لوگ. ٹیکس پہ پیار سے تو کوئی نہیں دیتا. ویسے جتنے بھی ملک ہیں، جتنے بھی قوانین ہیں ٹیکس کے، پیار سے تو ٹیکس کوئی بھی نہیں دیتا. اگر دیتے تو پھر اشرافیہ آج پیچھے نہ ہوتی. آج اشرافیہ جو ہم کہتے ہیں نا اشرافیہ کو ٹیکس نیٹ میں نہیں لایا جاتا، یہی وجہ ہے نا جس کو ہم ہاتھ نہیں ڈال سکتے. سر میں وہی عرض کر رہا ہوں نا کہ دیکھیں، لیکن ایک بات وہی ہے، پھر میں دہرا رہا ہوں کہ اگر عوام کو یہ اعتماد ہو جائے کہ دیکھیں باہر کے ملکوں میں کیوں عوام دیتی ہے، بے شک ٹٹ فار ٹیٹ وہ بھی ادھر بھی ایسے ہی ہے جیسے آپ فرما رہے ہیں کہ زبردستی لیا جاتا ہے، لیکن دیتی کیوں ہے؟ اسے پتہ ہے کہ اگر میرا بچہ جاب پہ نہیں لگا تو اس کو اس کا اناؤنس دیا جائے گا. اگر وہ 60 سال سے عمر زیادہ ہو گیا، کاروبار نہیں کر سکتا، تو حکومت اس کا اخراجات برداشت کرے گی. یہ چیز ہے. ادھر صرف سرکاری جو افسر وغیرہ ہیں، یہ جو سرکاری ریٹائرمنٹ ہوتے ہیں، اب ایک بندہ 60 سال کی ایج میں ریٹائر ہو گیا، وہ 90 سال کا بھی ہو گیا تو اس کو حکومت پے کر رہی ہے. لیکن ایک پرائیویٹ بندہ جو ٹیکس دیتا ہے اس کا کیا قصور ہے؟ جس طرح بزنس وہ ٹیکس پیئر ہے. اگر جس طرح پیچھے پلازے میں آفس سینٹر میں آگ لگ گئی تھی، وہ ٹیکس پیئر تھے جن کا سب کچھ جل گیا تھا. حکومت کو سپورٹ کرنا چاہیے تھا اس کو، کیونکہ وہ ٹیکس پیئر تھے. اگر وہ حکومت اس ٹائم کچھ بھی سپورٹ کر دیتی تو وہ آگے سے زیادہ ہمت کرتے اور ٹیکس پے کرتے. ٹیکس پیئر کو نہیں، پورے ملک کو یہ سبق چلا جاتا ہے. وہ کہتے ہیں نا فضا بن جاتی یار، وہ ٹیکس پیئر تھے اور ٹیکس دیتے تھے. آج حکومت نے دوبارہ اسٹیبل ان کو کر دیا کاروبار میں. رانا آصف صاحب، آپ سمجھتے ہیں کہ ڈائریکٹ انڈائریکٹ ٹیکس کی جو اہمیت ہے اگر وہ جا کر کرنی ہو تو پھر سب سے بہترین عمل یہ ہے عوام دکھائے ٹیکس پیئر کے لیے ہم کیا کر رہے ہیں، کیا ان کو فائدے ہیں، اور آپ کا ٹیکس کا پیسہ ان کا کس طرح آپ یوز کر رہے ہیں، تو پھر شاید ہم اس کلچر کو پروان چڑھا سکتے ہیں. جی بالکل ایسا ہی ہے کہ دیکھیں جو ہماری ہیلتھ ہے، ایجوکیشن ہے، باقی اولڈ ایج بینیفٹس جو ہیں، یا بندہ جب ان امپلائڈ ہے، اس کو کوئی جاب نہیں ہے، تو آؤٹ آف کنٹری جتنے بھی ہمارے یورپین کنٹریز ہیں وہاں پہ یہی ہوتا ہے کہ اگر کوئی بندہ بے روزگار ہے تو جو سیلری گورنمنٹ نے ڈیسائیڈ کی ہوئی ہے، جیسے ہمارے یہاں پہ 32,000 ہے، اس کا منیمم 1/3 وہ پے کرتے ہیں اور اس کو جاب کی فیسلٹی دیتے ہیں کہ جاب ڈھونڈ کے دیتی ہیں گورنمنٹ. تو لوگ بھی ٹیکس تو پے کریں گے جب فیسیلیٹیٹ کریں گے. تو جب فیسیلیٹیٹ نہیں کریں گے، جو بچے ہیں 18 سال تک ان کی ایجوکیشن فری ہے، اس کے بعد جب 60 سال کا ہو جانا ہے، بوڑھا ہو جانا ہے، تو ان کو پینشن ملنی ہے، بے شک وہ جاب کرتا ہے یا نہیں کرتا. تو یہاں پہ جو گورنمنٹ امپلائیز ہیں ان کو پینشن ملے گی، جو پرائیویٹ ہیں وہ بیچارے جب تک ان کے ہاتھ پاؤں چل رہے ہیں وہ کام کریں گے، سیلری ملے گی، اس کے بعد کچھ بھی نہیں ہے. تو پھر جس بندے کو مشکل وقت میں آپ ہیلپ نہیں کریں گے تو وہ ٹیکس کیوں پے کرے گا؟ اچھا اسد صاحب، ایک چھوٹا سا سوال میں ذہن میں آیا. ایک افسر جو بھی ہے کسی بھی محکمے کا ہے، وہ تنخواہ جو وصول کرتا ہے وہ تو ٹیکس پیئر کے پیسے سے وصول ہوتی ہے نا، لیکن عوام پھر بھی ان کو رشوت دے کے اپنے کام کرواتی ہے، وہ کام کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا. یہ عوام ہمارے جو یہ شعور نہیں ہے، یہ جو آپ کا ٹیکس کا پیسہ ہے، یہ آپ کے ٹیکس کے پیسوں عیاشی کر رہا ہے، حکومت کا بندہ ہے یا وہ بیوروکریسی کا بندہ ہے، آپ کے پیسے کو استعمال کر کے کر رہا ہے، تو آپ اس پہ سٹینڈ لیں. دیکھیں سٹینڈ تو وہاں لیا جائے نا جہاں پہ انصاف ملتا ہو. یہاں پہ انصاف ملتا نہیں، انصاف بکتا ہے. ٹھیک ہے، سب کے ساتھ تو نہیں ہے نا. نہیں دیکھیں ہمارے 80% لوگوں کے ساتھ ایسا ہے. اگر انصاف دیا جائے تو پھر ہم جو ہے نا سٹینڈ لیں گے. اگر انصاف نہیں ملے گا تو سٹینڈ کہاں لیں گے؟ اگر کوئی کسی کا میں عوام کو اگر پتہ چل جائے صحیح، کیونکہ ہم اصل میں تو یہ ہے نا جو گوشوارہ نہیں دیتا وہ یہ سمجھتا ہے میں ٹیکس نہیں دیتا، لیکن وہ تو ہر چیز میں پے کر رہا ہے، ٹیکس پے کر رہا ہے. اس کو یہ سمجھ آ جائے یار یہ میرا ٹیکس کا پیسہ ہی ہے، جس سے حکومت کے جو افسران ہیں، وزراء ہیں، جو عیاشیاں کر رہے ہیں، جو میرے پیسے کا بیڑا گرک کر رہے ہیں، کیونکہ ان کو یہ صرف پتہ ہم گوشوارہ نہیں دیتے، ہم ٹیکس نہیں دیتے. نہیں ایسا نہیں ہے یوبی صاحب، ان کو پتہ ہے کہ ہم ٹیکس پے کر رہے ہیں. اب تو ہر بندے کو پتہ ہے کہ ہم ٹیکس. دیکھیں ہمارا جو ابھی آپ نے پوچھا تھا کہ سیل ٹیکس کا ایک بہت بڑا جو کلیکشن کا وے ہے وہ ہمارے یوٹیلیٹی بلز ہیں. جی جی، اس میں دیکھیں وہ آ گیا. اس کے بعد فیول ایڈجسٹمنٹ ڈال دیتے ہیں. اب بجلی کے بلوں میں کتنے ٹیکس وصول کیا جاتا ہے ہم کو پتہ ہی نہیں ہے. 4,000 کا بل ہے بجلی کا یونٹ، 4,000 بنتا ہے تو 4,000 اس میں ٹیکس لگا دیے جاتے ہیں. اس میں نا تقریباً 75% ٹیکسیز ہیں. جو اس کی اپنا کاسٹ ہے الیکٹریسٹی کی وہ بہت تھوڑی ہے. اس کے بعد ٹیکسیز ہیں جو انہوں نے ایگریمنٹ کیے ہوئے ہیں نا آئی پی پیز کے ساتھ، وہ بڑے خطرناک ہیں کہ ان سے پروڈکشن لینی ہے یا نہیں لینی، ان کو پیمنٹ انہوں نے کرنی ہے. اس میں سی پی پی اور آئی پی پی 2 پیمنٹس ہوتی ہیں.
IPP وہ پیمنٹ ہے جو بجلی جب پرچیز کر رہے ہیں اس کے جتنے یونٹ ہم گورنمنٹ ان سے خریدے گی تو اس کے پیمنٹ ان کو کرے گی اکارڈنگ ٹو یونٹ. اور جو CPP ہے وہ انہوں نے یونٹ چلے نہ چلے ان کو وہ ایکسپینس پے کرنی ہے. تو وہ پھر عوام سے فیول ایڈجسٹمنٹ کی صورت میں عوام سے بجلی کے بلوں میں، گیس کے بلوں میں، پانی کے بلوں میں جتنا ٹیکس وصول کیا جاتا ہے عوام کو اندازہ ہی نہیں ہے. عوام کو اندازہ نہیں ہے. اور دوسرا دیکھیں یوبی صاحب کہ جو برڈن ڈالا جاتا ہے وہ عوام پہ ڈالا جاتا ہے. وہ پٹرول مہنگا کر کے ہمارے یوٹیلیٹی جس بھی صورت میں ہے، گیس ہے، دیکھیں گیس کا میٹر میں نے اپنی پاکٹ سے 4,500 روپے جمع کروا کے لگوایا ہے تو اس کا تقریباً 800 کے 900 رینٹ لے رہے ہیں، میٹر کا رینٹ. وہ پیسے تو میرے لگے ہیں، رینٹ گورنمنٹ کیوں لے رہی ہے؟ اچھا رانا صاحب، یہ انکم ٹیکس سیل ٹیکس کی آج ہم بات کر رہے ہیں، اس کے علاوہ ویسے جو میرے اندازے کے مطابق 40 سے زیادہ ٹیکسز نہیں ہیں پاکستان میں. انکم ٹیکس، سیل ٹیکس، ایکسائز ڈیوٹی، پراپرٹی ٹیکس، کتنے ٹیکس ہوں گے؟ یہ سارے ہی ہے نا، سارے اسی مد میں لگا رہے ہیں نا. لیکن دیکھیں کہ یہ ٹیکسز ظلم کر رہے ہیں عوام کے ساتھ. عوام کو فیسیلیٹیٹ بھی کریں. ہمارا پراپرٹی ٹیکس ہے، ہمارا فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی ٹیکس ہے، فیول ایڈجسٹمنٹ وہ بھی ٹیکسز میں جاتی ہے، انکم ٹیکس ہے، سیل ٹیکس ہے، اس کے علاوہ پراپرٹی ٹیکس ہے. بہت سارے ٹیکسز ہیں، تقریباً 20 سے 25 ٹیکسز ہیں جو لیے جاتے ہیں. ٹوکن ٹیکس ہے، گاڑی کا رجسٹریشن فی ہے، وہ بھی ٹیکسز ہی ہے. ساری چیزیں ہیں یہ. اگر آسانی میں سمجھایا جائے، جو کسان گندم لگاتا ہے اور جس کا وہ آٹا کھاتا ہے، وہ پانی سے لے کر کھاد، بجلی کے بل، جو بھی اس میں خرچے اخراجات ہوتے ہیں، اینڈ پہ وہی پے کر رہا ہوتا ہے. اور دیکھیں کہ ایون جو ہم پانی پیتے ہیں نا اس پہ بھی ٹیکس پے کر رہے ہیں. جی آپ جاتے ہیں نا بیکری سے جا کے 19 لیٹر کی بوتل لے کے آتے ہیں، اس پہ بھی ٹیکسز ہیں. ہم سونے کا بھی ٹیکس ادا کرتے ہیں حضور، ہم ہوا لینے کا بھی ٹیکس ادا کرتے ہیں. یہ ٹیکس تو بندہ ہر صورت میں وہ سو رہا ہے اس میں بھی ٹیکس ادا کر رہا ہے، سوتا بھی ٹیکس ادا کر رہا ہے، کیونکہ جو بجلی کنزیوم کر رہا ہے اس میں ٹیکس ادا کر رہا ہے. طاہر بشیر صاحب، کیا آپ آخر میں صرف کیا پرپوزل دیں گے اگر ہم اس کلچر کو پروان چڑھاتے ہیں، انکم ٹیکس کے اور سیل ٹیکس کے کلچر کو ہم پروان چڑھانا ہے، تو کیا حکومت کو کیا حکمت عملی اپنانی چاہیے؟ سب سے پہلی بات جو ابھی آج ہماری یہ ڈبیٹ تھی یا ٹاپک ہے اس حوالے سے کہ جو ہم ڈائریکٹ ٹیکسز ہیں نا وہ جنرلی مور پروگریسو ہیں اور ٹرانسپیرنٹ ہیں ایز کمپیئر ٹو انڈائریکٹ ٹیکسز. جی. تو ہمیں جس طرح بھی ہم بات کر رہے ہیں کہ اگر کوئی بزنس مین ہمارے اس پاکستان میں کاروبار کرنا چاہتا ہے تو آپ فرما رہے ہیں کہ بے تحاشا ٹیکسز ہیں. جی. اس کے ساتھ ساتھ ان کو اور بہت سے ڈپارٹمنٹ کی طرف سے پرابلمس ہیں. EOBI ہے، سوشل سیکورٹی ہے، لیبر ڈپارٹمنٹ ہے، انوائرمنٹ آ گیا. اچھا، یہ بھی ایشوز آ گئے، فیکٹ لگاتا 40 ادارے آ جاتے ہیں. جی. اچھا، پھر اس کے بعد یہ ان کو بزنس مین کو بجائے اس کے کہ وہ فیسیلیٹیٹ کریں، جی یہ بنے ہی صرف اس لیے ہیں کہ ان کو جو ہے وہ تنگ کیا جائے، بلیک میل کیا جائے. اور وہ جو کاروباری شخص ہے وہ سوچتا ہے کہ میں کس ملک میں کس عذاب میں پڑ گیا ہوں، وہ پھر باہر کو زیادہ پریفرنس دیتا ہے کہ بجائے اس کے میں پاکستان میں جو ہے وہ. تو لہٰذا ہماری تمام جتنے بھی ڈپارٹمنٹ ہیں یا ہماری جو عدلیہ ہے یا ہمارے جو قانون انصاف دینے والے ادارے ہیں ان کو یہ دیکھنا چاہیے، جس طرح ابھی ہم فیک اینڈ فلائنگ انوائسز کی بات کر رہے ہیں، اگر کسی کے ساتھ یہ فراڈ ہوتا ہے تو وہ کئی مہینوں جو متاثرہ شخص ہوتا ہے ان کے ڈپارٹمنٹ کے چکر لگ رہے ہوتے ہیں، اور جو بندہ فراڈ کر کے باہر بیٹھا ہوتا ہے وہ بڑے مزے سے جو ہے وہ پیسہ بناتا ہے، اور اس کے اوپر جو ہے وہ قانون کسی قسم کی جو ہے وہ گرفت اتنی مضبوط نہیں ہے. اس چیز کو جو ہے وہ سب سے پہلے ہمیں بیلنس کرنا پڑے گا کہ اگر کسی کے ساتھ کوئی اس طرح کا کوئی فراڈ ہوتا ہے تو فوری طور پر اس کو جو ہے وہ ریلیف ملے اور اس کی داد رسی ہو، تاکہ دوبارہ کوئی اس طرح کا عمل آئندہ نہ ہو. یہ ساری چیزیں مجھے، آپ کو، ہمارے ٹیکس کنسلٹنٹ کو، بزنس مین کو اور ہمارے جو ادارے ہیں ان کے علم میں ہے کہ کہاں کہاں جو ہے وہ یہ پرابلمس ہو رہے ہیں اور کیسے ان کو جو ہے وہ ہم نے بہتر کرنا ہے. جب تک ہم اپنی اصلاح نہیں کریں گے، اپنے اداروں کی اصلاح نہیں کریں گے، تب تک ہم آگے نہیں بڑھ سکتے. تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ملک ترقی کرے تو پھر ہم سب کو مل کر اس چیز کا ایک عہد کرنا چاہیے کہ ہم نے اس ملک کے لیے کام کرنا ہے، اس ملک کی ترقی کے لیے کام کرنا ہے، اور جہاں پر بھی کوئی اس طرح کی خامیاں ان کو دور کرنا ہے. پھر انشاءاللہ ملک جو ہے وہ ترقی کرے گا. طاہر بشیر صاحب آپ کو بہت شکریہ، رانا اسف صاحب آپ کو بہت شکریہ، شیخ عدیل صاحب آپ کو بہت شکریہ. ناظرین، ہمارے ایکسپرٹ کی آپ نے گفتگو سنی. ڈائریکٹ اینڈ ڈائریکٹ ٹیکسز، اگر حکومت چاہتی ہے ہم ٹیکس آمدن کو بڑھائیں اور غیر ملکی قرضوں سے نجات حاصل کریں، سب سے پہلے اپنے عوام کا اعتماد ملے. جو پیسہ ٹیکس کا اکٹھا ہوتا ہے وہ کہاں خرچ ہوتا ہے،
और किस किस जगह पे खर्च होता है, आवाम को बताएं आपका टैक्स का पैसा यहाँ यहाँ जा रहा है। दूसरा, अगर टैक्स पेयर को तादाद टैक्स पेयर की बढ़ानी है तो टैक्स जो दहंदगान है, जो गोशवारे जमा करवाने वाले हैं, उनको इतना बावर करवाया जाए आवाम में, ये टैक्स गोशवारा देते हैं तो इनकी रिस्पेक्ट कितनी आपसे ज़्यादा है, इनको सहूलियात आपसे कितनी ज़्यादा है, ताकि उसको नकल करे दूसरा खुद ब खुद टैक्स नेट में आने के लिए तैयार हो जाए। अगले प्रोग्राम तक के लिए अफजल अयूबी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। देखिए प्रोग्राम टैक्स और अवाम अफजल अयूबी के साथ।